امریکی ریئلٹی ٹی وی شو کیپنگ اپ ود دا کارڈیشین اپنے 16ویں سیزن کے لیے ٹی وی اسکرین پر واپس آ رہا ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ خاندان کی لڑائی جھگڑے کے زمانے بھر میں باتیں اور اپنے برانڈز کی مصنوعات کی تشہیر ایک بار پھر سے کھل کے کی جائے گی۔ یہ شو 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے ٹی وی پر چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کارڈیشین خاندان کی دولت بھی بڑھ رہی ہے۔ شو کے آغاز میں کائلی کی عمر 9 برس تھی، اب ان کی عمر 21 برس ہے اور وہ ارب پتی بن چکی ہیں۔ فوربس میگزین کے مطابق میک اپ کی دنیا میں بڑا نام رکھنے والی $1 ارب کی مالک کائلی اس معروف کارڈیشین خاندان کی امیر ترین رکن ہیں، جس کی سربراہ اس کی والدہ کرس جینر ہیں۔ تاہم ایسا نہیں ہے کہ ان کے باقی بہن بھائی کوئی خاص کام نہیں کرتے۔ کم کارڈیشین ویسٹ خود کروڑ پتی ہیں اور ان کی اپنی میک اپ مصنوعات، پرفیومز اور کیموجیز ہیں، اور کلوئی کارڈیشین گڈ امریکن نامی جینس برانڈ کی مالک ہیں، جبکہ بڑی بہن کورٹنی کارڈیشین دیگر مصنوعات کی تشہیر اور فیشن برانڈ کے ساتھ اشتراک کر کے پیسے کماتی ہیں۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کا ملاپ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حیرت انگیز پہنچ کارڈیشین خاندان کے لیے بہت منافع بخش ثابت ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بہنوں کے کل ملا کر 537 ملین فالوورز ہیں، جو انہیں پاپ کلچر کے فروغ کے نام پر کروڑوں ڈالر بٹورنے میں مدد کرتے ہیں۔ انٹرپرینورشپ یا کاروباری صلاحیتوں کے تجزیہ کار پروفیسر الیگزینڈر مک ایلوک بھی تسلیم کرتے ہیں کہ شو کو محتاط انداز میں لکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ شو کا تجزیہ کرنے لگیں تو آپ خیال کریں گے کہ شو بہت ہی برجستہ ہے، لیکن امکان ہے کہ یہ شو لکھا لکھایا ہے، اور جو باتیں کارڈیشین خاندان اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہے وہ دلچسپ پیغام خاندان اور پروڈیوسر منصوبہ بندی کر کے بہت منظم انداز میں پیش کرتے ہیں۔ کارڈیشین خاندان نے کروڑ ڈالر کیسے کمائے؟ کیپنگ اپ ود دا کارڈیشین کے اس سیزن میں توجہ کلوئی کارڈیشین کے سابقہ ساتھی ٹرسٹن تھامسن اور کائلی جینر کے دوست جارڈن ووڈز کے ساتھ مبینہ تعلق پر مرکوز ہوگی۔ شو میں کلوئی غمزدہ ہو کر کہتی ہیں، بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ واقعہ عوام کے سامنے یوں کھل کر سامنے آیا ہے۔ میں صرف ٹی وی شو پر آنے والی شخصیت نہیں ہوں، یہ میری زندگی ہے۔ جب مبینہ واقعہ منظر عام پر آیا تو اسی وقت کائلی اور جارڈن کے اشتراک سے بنائی جانے والی مائی لپسٹک اور لپ پینسل پر مشتمل جوڑی لپ کٹ کی قیمت میں 50% تک رعایت کی گئی۔ روزنامہ نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے کائلی جینر کہتی ہیں کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ قیمت میں کمی کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اسکینڈل بڑھ گیا۔ مینٹل نامی مارکیٹ ریسرچ کمپنی میں بیوٹی تجزیہ کار کی حیثیت سے کام کرنے والی ایلیسن گیتھر کا کہنا ہے، بنیادی طور پر ان کی پوری زندگی ہر وقت سب کے سامنے ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کچھ صارفین اسی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ زیادہ اپنائیت محسوس کرتے ہیں۔ پہلی قسم میں ناظرین کلوئی کو اپنی جینس کمپنی کے ایک فوٹو شوٹ کے سیٹ پر دیکھتے ہیں، جبکہ کم اور کائلی پرفیوم کو لے کر اپنے برانڈ کی جانب سے اشتراک پر بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی دوران کورٹنی کارڈیشین کی ذاتی لائف سٹائل بلاگ پوسٹ کی لانچ ہو رہی تھی۔ کارڈیشینز کی جانب سے لانچ کی جانے والی زیادہ تر چیزوں کی طرح پوسٹ کا اعلان بھی کورٹنی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر کیا گیا۔ جیسے گزشتہ سال ہی کلوئی کی جینس کے کاروبار کا اعلان کے لیے انسٹاگرام کا استعمال کیا گیا۔ یہی پلیٹ فارم کائلی کے بناؤ سنگھار میں استعمال ہونے والی بیوٹی مصنوعات کے کاروبار کی کامیابی کا ذریعہ بنا۔ گیتر کہتی ہیں، انہوں نے بہترین چیز یہ کی ہے کہ اپنے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ایک ایسا برانڈ تخلیق کیا ہے جو دراصل ان کے فالوورز کو چاہیے، خاص طور پر اگر کائلی کا ذکر کیا جائے۔ جب نومبر 2015 میں پہلی بار کائلی نے اپنی لپ کٹ مارکیٹ میں متعارف کروائی تو انہوں نے انسٹاگرام پر براہ راست کروڑوں لوگوں کے سامنے اپنی مصنوعات کی تشہیر کی، جس کا مطلب تھا کہ نہ صرف انہیں پروڈکٹ کی مارکیٹنگ پر پیسے نہیں لگانے پڑے، بلکہ لوگوں کی پسند ناپسند کے بارے میں فوری رد عمل بھی ملے گا۔ کیا کارڈیشینز ہمیشہ سے ہی پیسے کما رہے تھے؟ شہرت کے ابتدائی دنوں میں خاص طور پر کورٹنی، کم اور کلوئی کے حوالے سے خاندان کی طرف سے کیے جانے والے معاہدے اتنے آسان نہیں تھے۔ لائسنسنگ کے معاہدے کے ذریعے بہنیں کروما بیوٹی نامی میک اپ برانڈ کا چہرہ بن گئی، لیکن سنہ 2012 میں کاپی رائٹ کی خلاف ورزی کے دعووں کی بنا پر برانڈ کی مصنوعات کو دکانوں سے اٹھا لیا گیا۔ اسے کارڈیشینز بیوٹی کے نام سے دوبارہ متعارف کروایا گیا، لیکن اس کے باوجود قانونی مسائل برقرار رہے۔ حال ہی میں خاندان نے اپنے آپ کو اس صورتحال سے نکالنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اپنے اخراجات پر نظر رکھنے کے خواہاں نوجوان اور والدین کے لیے انہوں نے کارڈینیشن کارڈ نامی پری پیڈ کریڈٹ کارڈ متعارف کروایا۔ سابق اٹارنی جنرل رچرڈ بلومینتھل کا کہنا تھا کہ کارڈ کی بہت زیادہ فیس اور مالی طور پر غیر مستحکم نوجوانوں کو کارڈ کی طرف راغب کرنے کے طریقے کی وجہ سے انہیں گہری تشویش لاحق ہوئی تھی۔ اس کے بعد کریڈٹ کارڈ بند کر دیے گئے۔
इतनी शोहरत हासिल करने के बाद भी जरूरी नहीं कि कार्डिनेशन जिस चीज को छू लें वो सोना बन जाए। केंडल जेनर को पेप्सी के चेहरे के तौर पर दिखाने वाली इश्तिहार ने लोगों को इस्तेमाल किया। कुछ लोगों ने दावा किया कि इश्तिहार में स्याह फाम अमरीकियों पर पुलिस के हाथों तशद्दुद के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक ब्लैक लिव्स मैटर तहरीक का मजाक उड़ाया गया है। पेप्सी ने एक दिन बाद ही इश्तिहार चलाना बंद करवा दिया। वजन कम करने वाले प्रोडक्ट की तशहीर के लिए पैसे लेने की वजह से खानदान के कुछ लोगों पर कड़ी तनकीद की गई। जिस्म के बारे में मुस्बत रवैयों को फ़रोग देने वाली मुहिम चलाने वाली रेडियो 1 की साबिका मेज़बान जमीला ने किम कार्डिनेशन वेस्ट को नौजवान लड़कों पर होलनाक और जहरीला असर डालने वाली शख्सियत कहा है। वीडियो के आखिर में एक बार फिर से शोबिज़ वर्ल्ड न्यूज़ के नाजरीन से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। शुक्रिया।